ہم جائزہ لے رہے ہیں آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جو ہے اس میں بہت سے ایشوز کا احاطہ کیا گیا ہے، لیکن سب کو پتہ تھا، پہلے سے اندازہ تھا کہ اصل موضوع اس پریس کانفرنس کا کیا ہے، اور وہ اصل موضوع 9 مئی، سانحِ 9 مئی۔ اب یہ لفظ انہوں نے خود تو استعمال نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی طرف سے جو بھی یہ لفظ آ رہا ہے، اور یہ سانحے تو ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے انڈیا، افغانستان، سارے معاملات پہ بات کی، اور پھر جب سوال و جواب پہ معاملہ آیا تو اس میں سے یہ معاملہ سامنے آیا اٹھ کے۔ اب اس کے بھی انہوں نے دو طرح سے اس پہ خیالات کا اظہار کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سانحِ 9 مئی کے کرداروں کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو فاسٹ فلیگ آپریشن قرار دے کر، یا اس کو پہلے سے جو بھی وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ پلانڈ تھا، یہ کسی اور نے کیا ہے، ہم اس میں شامل نہیں تھے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لائیں اور یہ کریں، یعنی کہ اس ایشو کو زیادہ سے زیادہ سوالات اٹھا کر اس کو منتشر کرنا، اس پر سے توجہ کو ہٹانا، جو مقاصد ہیں اس کے پیچھے، تو اس پہ ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ فوج سو فار جو کہا جا رہا تھا کہ نہیں جی فوج میں یہ بھی بات چل رہی ہے، وہ بھی بات چل رہی ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، تو وہ ایک بات تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ سانحِ 9 مئی پہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ یہ اور بات ہے، میں آگے جا کے اس پہ بات کروں گا کہ اور انہوں نے ایک لوز بال بھی دی ہے، اس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ تو مذاکرات نہیں ہو رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس پر کسی قسم کی بات چیت بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ اس حوالے سے کوئی اگر یہ چاہے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں اس معاملے پہ یا اس سے ہٹ کے، تو وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہو گیا کلیئر، یعنی کہ جو سٹینس تھا پاک فوج کا وہ وہیں پہ ہے، اس سے 1 انچ نہیں ہلے۔ اب اس پہ دوسرا جو انہوں نے اس کا جو پہلو زیر بحث لائے وہ یہ کہ یہ 9 مئی جو ہے یہ ان کے مطابق کہ یہ یکدم نہیں ہوا، اس کی ایک تاریخ ہے، اور وہ لے گئے ہیں ہمیں 2014 کے دھرنے میں۔ ویری ویل سیٹ، بالکل صحیح کہا بھائی، بالکل یہ صحیح ہے۔ اور یہ میں اگر یہ کہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ اور آج پاک فوج ایک پیج پہ ہیں اس حوالے سے، تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ بھی مسلسل یہ جو 2 ہیئرنگز ہوئی ہیں اور اس سے پہلے جو ان کا فیصلہ ہے، تو وہ اسی بات پہ وہ زور دے رہے ہیں کہ اگر یہ 2014 کا کو جو دھرنا ہے اس کا احتساب ہو جاتا اور اس کی صحیح تحقیقات ہو جاتی ہیں اور ذمہ داروں کا تعین ہو جاتا، تو شاید یہ 9 مئی نہ ہوتا۔ تو بالکل آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی بات کی ہے۔ اب اس میں ہم آتے ہیں کہ جو لوز بال ہے وہ یہ ہے کہ جی معافی مانگیں، معافی مانگنی ہوگی ہر صورت۔ تو جناب کیا معافی مانگنے پر آپ معاف کر دیں گے؟ کیا کوئی بندہ اعتراف کر لے تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ کیا 9 مئی کا سودا معافی مانگنے پہ ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے، میرا نہیں، عام آدمی کا جنہوں نے یہ پریس کانفرنس سنی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 14 مئی 2014 کا جو دھرنا ہے اس پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو اس پہ بنائیں، اس پہ کیا بنانا 9 مئی پہ، یہ تو سب واضح تھا، اور اس پہ بنائیں۔ اور انہوں نے گن کے ساری واقعات کو بتایا ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ بل جلانا، ڈس اوبیڈینس کی کال دینا، پھر پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا، پی ٹی وی پہ حملہ کرنا، یہ سب انہوں نے گن کے بتایا، اور کہا ہے کہ اگر یہ والے واقعات، یہ جو واقعات ہوئے تھے ان کی تحقیقات کر لی جائیں۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ ایک عرصے سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، لیکن سوچیں جب یہ بات ہوگی تو پھر اس کے پیچھے کرداروں پہ بھی بات ہوگی، جو اس کو یہ سب کچھ جو کروا رہے تھے، کیا ان کو آپ دائرۂ احتساب میں لائیں گے؟ شروع کرتے ہیں حمید گل سے، جنرل حمید گل، پھر اس کے بعد شجاع پاشا، پھر اس کے بعد ظہیر الاسلام، اور پھر یہ فیض حمید۔
تو یہ سارے کے سارے جرنیل ہیں، آئی ایس اے کے چیف رہے ہیں. تو یہ سارا جو عمران خان پروجیکٹ تھا، پروجیکٹ عمران خان جو تھا، اس پہ جو اتنی لمبی اور اتنی طویل اور اتنا جو انویسٹمنٹ ہوئی اور جو اس پہ جو اس کو بنایا گیا، تو ان سارے کریکٹرز نے مل کے بنایا. یہ ایک سیکونس ہے، ایک نے کیا اس نے اگلے کو دیا، دوسرے نے کیا اس نے جو کیا تھا اس کو اگلے کو پاس آن کیا، اور پھر وہ منتج ہوا اس دھرنے پہ. اس دھرنے نے کیا کیا کیا، اس پہ بھی جوڈیشل کمیشن میں حساب ہونا چاہیے کہ اس کا نقصان کیا ہوا ہماری قومی سطح پہ. تو پھر تو سارے کریکٹر سامنے آنے چاہیے اور سب کا حساب ہونا چاہیے، سب کا حساب ہونا چاہیے. وہ سیاسی ہے، غیر سیاسی ہے، فوجی ہے، غیر فوجی ہے، اور کس نے کیا حصہ ڈالا، اس کا بھی حساب ہوگا پھر. تو بالکل میں اس بات پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا حامی ہوں. اور یہ اور بات ہے کہ انہوں نے بعد میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دیکھیں پھر وہ جب وہ تو پھر بڑی بات لمبی ہو جائے گی اور یہ اور وہ. بالکل آپ نے جب کہا ہے تو لمبی ہے تو لمبی ہونے دیں، ورنہ یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. 9 مئی کو بالکل سزائیں ہونی چاہیے. آپ نے جو کہا ہے کہ جناب پیرس اور واشنگٹن میں جو ہوا تھا، ان کیپٹل ہل ان پر حملہ آوروں کو، بلوائیوں کو سزا ملی، فوری ملنی چاہیے. یہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کے محرکات پہ بھی بات ہونی چاہیے اور ان کو پوری طرح سے کھنگالا جائے، تاکہ اس ملک کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے یہ جو بیج بوئے گئے اور وہ اب تناور درخت بن گئے ہیں اور ان میں سے برے بدبوئیں آ رہی ہیں اور ان میں سے جو شر برآمد ہو رہا ہے وہ روکا جائے. اور آخر پہ میں یہ کہوں گا کہ شاید میں اس کو اس طرح سے ریڈ کر لیتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ معافی مانگیں تو معافی مانگ لیں، تو شاید یہ اعتراف جرم کی طرف آپ لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ اعتراف جرم تو کریں، اس کے بعد معاملہ شروع ہوگا. لیکن آپ دیکھیں، آپ نے ایک اور واقعہ کا بھی ذکر کیا کہ آپ یہ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کے پی نے اس وقت دھرنے کے اینڈ پہ کے پی نے سرکاری وسائل پہ وفاقی دارالحکومت پہ حملہ کیا تھا. تو حملہ آور کون تھا بھلا؟ اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ اس کو لیڈ کر رہا تھا کھٹک، پرویز کھٹک، وزیر اعلیٰ اس وقت کا. اس کو تو آپ نے نواز دیا. اور بہت سے کریکٹر ہیں، سوال بہت ہیں، جواب دیتے دیتے شاید مشکل پیش آئے گی، لیکن سانے 9 مئی والوں کو سزا ملنی چاہیے. اس پہ قوم متفق ہے اور اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا پوری فوج اور پوری قوم کا میں سمجھتا ہوں کنسنسس ہے. اور پھر انہوں نے جو فوج کی اداروں کے حسابات پہ جو ایک بریفنگ دی ہے، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا بتایا ہے کہ کس کس ادارے نے کتنا ٹیکس دیا ہے. یہ اگر ایسا ہی اسی طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں، جس میں میں کریڈٹ دوں گا نواز شریف اور اسحاق ڈار کو، تو بہت اچھی بات ہے. فوج بھلے فوج کے ادارے کاروبار کریں، لیکن قومی معیشت میں اپنا حصہ ڈالیں. تو یہ ایک خوش آئند، یہ ایک خوشخبری اور بہت اچھی اور میں سمجھتا ہوں کنسٹرکٹیو بات ہے. اسی پہ بس کرتے ہیں اور پھر اس پہ مزید تبصرہ کریں.